کی ہے۔ اس حوالے سے کراچی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ آج شہر کی مارکیٹیں دوپہر 4 بجے تک احتجاجاً بند رکھی جائیں گی۔ یوم تقدیس کے موقع پر تاجر برادری کا مرکزی احتجاج ریگل چوک صدر میں ہوگا۔ کراچی کے تمام مارکیٹوں میں پرامن مظاہرے ہوں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے بطور سپریم کورٹ جج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر احمد بندیال نے جسٹس مسرت ہلالی سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، وکلاء نے شرکت کی۔ جسٹس مسرت ہلالی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ وہ سپریم کورٹ میں ذمہ داریاں نبھانے والی دوسری خاتون جج ہوں گی۔ ان سے قبل جسٹس عائشہ ملک نے 24 جنوری 2022 کو سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ 8 اگست 1961 کو پشاور پیدا ہونے والی جسٹس مسرت ہلالی نے خیبر لاء کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1983 میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر انرول ہوئی ہیں۔ انہوں نے 1988 میں بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور 2006 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے طور پر کام کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تھیں، جبکہ وہ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون ایڈوکیٹ جنرل بھی رہی ہیں۔ اس عہدے پر انہوں نے 2001 سے 4 تک کام کیا۔ انہوں نے 1 اپریل 2023 کو پشاور ہائی کورٹ کی قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور پھر انہیں 12 مئی 2023 کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے توشخانہ کی سماعت کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل گوہر علی خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل گوہر علی خان نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سینئر وکیل خواجہ حارث ہیں، انہوں نے استدعا کی کہ سماعت 10 جولائی تک ملتوی کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی نیت ہی دلائل دینے کی نہیں ہے، خواجہ حارث کی کوئی عدالتی مصروفیات نہیں۔ سیشن عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی، جبکہ خواجہ حارث کو کل عدالت پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی واقعات میں شاہ محمود اور اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اعجاز احمد نے 9 مئی واقعات سے متعلق اسد عمر اور شاہ محمود کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں دونوں افراد عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ شاہ محمود نے 3 مقدمات میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر عبوری ضمانتوں کی درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے۔ عدالت نے 9 مئی سے متعلق اسد عمر اور شاہ محمود کی عبوری ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے دونوں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف سے ایک نہیں میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس لیے افواہوں پر کان نہ دھریں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے وفد سے آج تحریک انصاف کی سربراہ کی ملاقات ہوگی، اپنا موقف آئی ایم ایف کے سامنے رکھیں گے، کچھ ان کی سنیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، میں بھی ملاقات میں شامل ہوں گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد کے خلاف سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس کی سماعت کی، جس کے دوران فواد چودھری پیش ہوئے۔ جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری سے کہا کہ موسم اچھا ہو گیا ہے۔ فواد چودھری نے جواب دیا موسم تو اچھا ہو گیا ہے، لگے ہوئے ہیں ہم بھی۔ فواد چودھری کی جانب سے عدالت میں کیس کی دستاویزات مہیا کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ آج عدالت میں 265C کی درخواست دائر کر رہے ہیں، ہمیں تاحال کیس سے متعلق مکمل دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں۔ کیس کی مکمل دستاویزات کی فراہمی ملزم کا حق ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پاس اس وقت کیس کی فائل موجود نہیں، کیس کی فائل دیکھ کر ہی کوئی بیان دے سکتا ہوں۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے استدعا کی کہ اگلی سماعت کی کوئی لمبی تاریخ دے دیں، 10 محرم کے بعد کی تاریخ دے دیں۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ فواد چودھری کے خلاف فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر اور کیس کی سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ غیر مقبول حکومت لا کر لوگوں کی خواہشوں کا خون کر کے ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر کے دھمال ڈالا۔
ڈالنے والے اپنے انجام کا انتظار کریں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ دنیا کے مبصرین پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وقت پر الیکشن ہوں گے یا نہیں، اگر ہوں گے تو کیسے ہوں گے۔ قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کس کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے الیکشن لڑنا ہے جیسے کراچی اور آزاد کشمیر میں ہوا تو اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا اور جگ ہسائی ہوگی۔ وزیر خارجہ غیر ملکی دوروں کی نصف سینچری مکمل کرنے کے بعد 15 مہینوں میں چوتھی مرتبہ امریکہ لینڈ کر گئے ہیں۔ نہ یہ سفارتی دورہ ہے نہ دورے کا اعلامیہ، ان کے سیاسی خفیہ سرگرمیوں کی خواہشوں کا چوتھا ناکام دورہ ہے۔ خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ بکاؤ مال کی منڈی لگی ہوئی ہے، اب پاکستان میں ان کا یہ سیاسی لوٹ سیل بھی نہیں بکے گا۔ نگراں حکومت کون بنائے گا اور نگراں وزیر اعظم کون بنے گا، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کو غیر ملکی دوروں سے فرصت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF کی شرائط اور دہانیاں 12 جولائی کے بعد اپنا حقیقی اثر دکھائیں گی۔ ابھی ٹریلر چلا ہے، حقیقی فلم چلے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ سازش کے تحت ڈالر نیچے، اسٹاک ایکسچینج اوپر کی گئی۔ 12 جولائی گزر لینے دیں، نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے ہو جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 9 جولائی تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 9 جولائی تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر اور مضافات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، دادو، جامشورو، کمبر، تھرپارکر، عمرکوٹ، لاڑکانہ، جیکوباد، کشمور، ٹھٹہ، سجاول اور بدین میں بھی کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تمام متعلقہ محکمے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈر پاسز میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے، کوشش کی جائے بارش کے دوران انڈر پاسز میں پانی رکنے نہ پائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کے انڈر پاسز سمیت شارع فیصل پر شہید منور سہروردی انڈر پاس اور پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا۔ وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ، ماس ٹرانزٹ شرجیل نام میمن سے کراچی چیمبر آف کامرس کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے وفد نے صدر طارق یوسف کی سربراہی میں شرجیل نام میمن سے ملاقات کی۔ وفد نے شرجیل نام میمن کو ریڈ لائن BRT پروجیکٹ سے تاجروں کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ شرجیل نام میمن نے تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ شرجیل نام میمن نے کہا کہ کراچی کے تاجر ملک کی معیشت میں اہم مقام رکھتے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر تاجروں کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ سندھ حکومت کراچی کے تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرتی ہے۔ تاجروں کو درپیش مسائل حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے گی۔ کارگل کے محاذ پر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 24واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی جانب سے حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حوالدار لالک جان نے بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ڈیوٹی پر پختہ ارادہ اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمت ہماری مسلح افواج کی بہترین مثال ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی بہادر ہیروز نے مادر وطن کے دفاع کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی۔ پاکستانی قوم اپنے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آئیے ہم ان ہیروز کو یاد رکھیں جنہوں نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہم سب اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف کی زندگی کی نئی اننگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ کرکٹر حارث رؤف اپنی دلہنیا اسکول کے زمانے کی دوست محبت مزنہ مسعود ملک کو بیاہ کر گھر لے آئے ہیں۔ حارث رؤف کی شادی کی مرکزی تقریب کی متعدد تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جن میں انہیں اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ حارث رؤف نے اپنی شادی کی مرکزی تقریب میں سیاہ رنگ کی شیروانی اور دلہن کے لباس کی میچنگ کی پگڑی باندھی۔ گزشتہ شب حارث رؤف اپنی بارات کی روانگی سے قبل صدقے کا بکرا ذبح کیا۔ قومی کرکٹر حارث رؤف کے ولیمے کی تقریب آج ہوگی۔